بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لیا گیا ہے، قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہیں لیا جا سکتا، اور یہ نشان پہلا جو ورکنگ ڈے ہوگا اگلے ہفتے کا، اس میں ہی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ اب میں آپ کو قانونی صورتحال بتاؤں گا کہ بلے کا نشان کب چاہیے، کب کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد جو نشان دیا جاتا ہے یا نشان الاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ٹکٹیں دی جاتی ہیں، وہ مرحلہ کب آنا ہے۔ اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کافی ٹائم ہے اس سارے معاملے میں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو غلط فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ جا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کا آخری پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اگر ملک میں یہ حالات ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کل ایک فیصلہ دے لیول پلینگ فیلڈ دینے کا، اور ایک جماعت کے بارے میں کہے کہ ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور آپ اس جماعت کو ہی دور کر دیں، آپ اس جماعت کو ہی ختم کر دیں، تو اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک جواب دینا مقصود تھا کہ آپ سے جو ہو سکتی ہے کر لیں، ہمارا جو ایجنڈا ہے یا ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، ہم کسی صورت بھی آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے، سکندر سلطان راجہ اس کے چیئرمین ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں اس بینچ کے، اور اس کے بعد نثار احمد درانی ہیں، شاہ محمد جتوئی ہیں، اور بابر حسن بھروانہ ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان ہیں۔ یہ 5 ممبران ہیں۔ پورے کا پورا الیکشن کمیشن ایک پیج پہ تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنے کو۔ اب اس میں جو درخواست گزار تھے، ان درخواست گزاروں میں ایک راجہ طاہر نواز عباسی تھے، دوسرے نمبر پر اکبر ایس بابر تھے، تیسرے نمبر پر نورین فاروق خان تھے، چوتھے نمبر پر محمود احمد خان تھے، 5ویں نمبر پر شاہ زاہد تھے، صبا زاہد، راجہ حامد زمان، اور اس کے علاوہ محمد شاہ فہد، اس کے علاوہ محمد مزمل سندھو اور یوسف علی، اور اس کے علاوہ بلال اظہر رانا، جہانگیر خان اور سردار نیاز احمد۔ یہ مختلف 12 درخواست گزار تھے، اور یہ کیس نمبر 1/2023 تھا، اور مختلف پٹیشنز تھی۔ پٹیشن فار کنڈکٹ آف فریش انٹرا پارٹی الیکشنز آف پولیٹیکل پارٹی نیملی پاکستان تحریک انصاف، ہیئرنگ ان کنیکشن ود دی انٹرا پارٹی الیکشن آف پاکستان تحریک انصاف، کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے اس سے متعلق یہ کیس تھا، اور اس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو الیکشن کمیشن کے رولز سے جو ریگولیشنز تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ نو اتھارٹی ہیز بین پرووائڈ دیئر اندر پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن دیٹ اپارٹ فرام کانسٹیٹیوشن by laws or rules will also be made. Even if it is admitted the PTI makes some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document constitution of PTA. کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پہلے کہتے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی اس کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو معاملات چلانے کے لیے رولز بنائے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner and particularly office bearer, then may any rules made is contravention of said provision of constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. اب الزام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نئے انتخابات کے لیے جو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا یا جو ممبران الیکشن کمیشن کے مقرر کیے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے، وہ درست نہیں تھے، اور چونکہ وہ درست نہیں تھے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخاب ہے وہ درست نہیں تھا۔ So keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019 and for reasons mentioned herein above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein order dated 23 نومبر 2023، کہ جی نہ ہی الیکشن ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان پر عمل درآمد کیا گیا ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کا جو 23 نومبر کا آرڈر ہے جو ہم نے ڈائریکشنز دی تھی، نہ ہی ان کو فالو کیا گیا ہے، اینڈ فیل ٹو ہولڈ انٹرا پارٹی الیکشنز ان اکارڈنس ود PTI پریویلنگ کانسٹیٹیوشن 2019۔
and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4th December 2023 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provision of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. اس وجہ سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے درست انتخابات نہیں کیے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نااہل ہو چکی ہے اس بلے کے نشان سے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ جو لیا گیا ہے یا اس کو اب چھینا گیا کہہ سکتے ہیں، چونکہ جو منصوبہ ساز تھے، جو فیصلہ ساز تھے، ان کا پہلے دن سے پہلے وہ عمران خان کو نااہل کروانا چاہتے تھے، پھر عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے، پھر وہ عمران خان کی جماعت سے ان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے، اور پھر آخر میں ان کا تھا کہ بلے کا نشان بھی لے لیا جائے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو پورا منصوبہ تھا، پلان تھا، وہ مکمل کیا گیا الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ 22 دسمبر تک فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن کے رات گئے، یہ فیصلہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو وہ ان سے لے لیا گیا۔ اب پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے انٹر پارٹی انتخابات الیکشن سے 41-42 دن پہلے اس طریقے کا کوئی فیصلہ دینا اور بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے آؤٹ کر دینا، پتہ نہیں کون ہے جو ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ انتخابات جب آپ نے کروانے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان A B C تینوں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئی سیاسی جماعتیں بھی رجسٹر کروائی ہوئی ہیں، نشان بھی اپنے لیے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں ابھی نہیں بتانے والی، یہ جب ضرورت پڑے گی تو تب پتہ چل جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پہلی پریورٹی کیا ہے؟ بلے کا نشان واپس مل جانا، اور جو 100% مل جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ اب بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ جب وہ چیئرمین نہیں رہے تو وہ انتخاب ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے عمران خان بحال ہو گئے۔ عمران خان بطور چیئرمین، اور جو پچھلی تھی جس کو 23 نومبر کو ختم کیا تھا الیکشن کمیشن نے، تو اب کوئی تو ہوگا نا۔ ایک پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے تو پی ٹی آئی تو موجود ہے نا بطور سیاسی جماعت، اس کی رجسٹریشن تو موجود ہے۔ تو اس کی رجسٹریشن میں جب بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا وہ عمران خان تھے۔ عمران خان چیئرمین ہے، چونکہ عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے نہیں ہٹایا، وہ خود پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کروا کے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور عمران خان نے وڈرا کر لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا کوئی آرڈر نہیں تھا اسپیسیفکلی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا۔ اب بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے دن سے بہت سارے تحفظات تھے، اور الیکشن کمیشن جس باریک بینی سے ہمارے کیس کو دیکھ رہا تھا، 175 سیاسی جماعتوں میں سے کسی اور کے کیس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آئین اور قانون کے تحت الیکشن کرائے تھے، ہر چیز کو اسی مناسبت سے پرکھا تھا، اور ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ کون سے رولز یا سیکشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہمیں بھی بتا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ میں جواب فائل کیا اس میں ایک لفظ نہیں بولا کہ کون سے رول یا شک کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پاکستان کے الیکشن ایکٹ 2017 کا کون سا رول یا سیکشن ہے جس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے؟ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ یہاں تو سیاسی جماعتیں بند کمروں میں اناؤنس کر دیتی ہیں اور اس پر ان کو سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو جو انتخاب ہوا پورے کا پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا، پورے کا پورا وہاں پر جو ایک الیکشن کمپین، الیکشن کا پورا ایک ماحول وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ بلے کا نشان ہم سے لینے کا پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا، اور یہ ایک سازش ہے۔ انہوں نے کہا ایک بڑی پارٹی سے نشان لے کر سارے کے سارے امیدواروں کو آزاد بنا رہے ہیں۔ اس وقت 70 ریزرو نشستیں قومی اسمبلی میں ہیں، باقی پورے پاکستان میں ملا کر 227 ریزرو نشستیں ہیں، اور یہ سیٹیں ان جماعتوں کے پاس جاتی ہیں جن کے پاس نشان ہے، جو اپنے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 237 ریزرو نشستوں کے امیدواروں کا صدارت اور سینٹ کے الیکشن میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، ان کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ ہمارے 70 ووٹ کسی اور پارٹی کو دے رہے ہیں جو اس کے حقدار ہی نہیں ہیں، صرف سازش یہ ہے کہ ہم سے بلہ لے لیں اور ہمارے امیدوار اور ووٹر کنفیوز ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے۔ گوہر خان نے کہا
گور علی خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور بھلے آپ نے ہمارا جو انتخابی نشان ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کے باوجود اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹ جائے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دوسری طرف ابھی ایک خبر آئی ہے، عامر سعید رام جو سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو پہلے بھی غائب کیا گیا تھا جب پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کارروائی جاری تھی، اور پھر وہ خاموشی سے واپس آ گیا اور انہوں نے پھر ہائی کورٹ میں نہیں بتایا تھا۔ اب وہ پاکستان مسلم لیگ جو سابق جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے اور موجودہ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اب خبر یہ ہے کہ عامر سعید رام کو بھی کہیں سے اغوا کر لیا گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 10 جنوری اور 13 جنوری یہ 2 دن ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان واپس لینے کے لیے 13 جنوری تک کا ٹائم ہے۔ آج ہے 23 دسمبر، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 20 دن ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 3 ہفتے ہیں کہ وہ انتخابی نشان واپس لے سکتے ہیں، چونکہ انتخابی نشان اور جو ٹکٹیں ہیں اور جو نشان جمع کروانا ہوتا ہے یا نشان کے مطابق جو الیکشن کمیشن میں جتنا بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ 10 سے 13 جنوری کے دوران ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کہ آپ جس طریقے سے انتخابات کروانا چاہتے ہیں یا جو آپ معاملات کر رہے ہیں، کھل کے جب بات کی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو چیزیں بڑی واضح ہو گئیں کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا، اور آپ کو اگر تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو چیزیں درست چلیں گی، اور اگر آپ کا یہی کنڈکٹ رہا کہ آپ تو اڈیالہ جیل میں جا کے سماعتیں کریں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ انتخابات تو نہیں کروا رہے۔ اب بھی ان کا مقصد کیا تھا کہ ہر صورت انتخابات نہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلا پلان یہ کیا ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو کمپلیٹلی تفصیل سے سن چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عزت دی کہ آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، چونکہ ابھی آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، ہم یہاں سٹے لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ نشان نہیں جاری کریں گے، آپ اپنا فائنلی ڈیسائیڈ کر لیں۔ ان کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ 22 دسمبر تک فائنلی ڈیسائیڈ کریں۔ اب آگے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کے، چونکہ پی ٹی آئی کے انتخابات بھی پشاور میں ہوئے تو پشاور میں ہی جورسڈکشن ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ دائرہ اختیار نہیں بنتا، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے کے ہی ڈائریکشن دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ 22 دسمبر تک فیصلہ سنائیں۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے، عامر فاروق صاحب موجود نہیں ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس غلام اسحاق خان صاحب، یہ 3 اعجاز اسحاق خان صاحب، یہ 3 ججز موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں بھی اس ہفتے سوٹیبل حالات ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی منصور علی شاہ صاحب سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو لیکن وہ پولیٹیکلی ان چیزوں میں کسی صورت بھی انتقام نہیں لینے کی طرف جانے دیتے، اور وہ کل آپ نے 2 کیسز میں دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے اطہر من اللہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، تو یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی سوٹیبل حالات ہیں، اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے ابھی تک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آج ہی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست رات کو تیار ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا قیادت ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے، اور یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور 1 تاریخ پر یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال ہو جائے گا، اور ان کا جو مقصد تھا یہ ان کو اسی منہ سے واپس دینا پڑے گا، بلے کا نشان۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔